کے چہرے پر دیکھ کے واپس ہو جاتے. آج کرتے حضور بے چینی ہو رہی تھی, میں آپ کو دیکھا اس میں. ابھی عشاء کی نماز میں تو تھے, مگر رات نہیں گزر پاتی کہ اس طرح اس قسم کی بے چینی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی سے کیسے دور ہے. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. معزز حاضرین, اخلاق کیا ہوتے ہیں اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں, جو آپ نے سرکار کی سیرت پاک پر کتاب لکھی ہے مدارج النبوہ, اس میں قریب 80-90 صفحات پر آپ نے اخلاق پر لکھا, حضور کے اخلاق پر صرف بڑی تفصیل لکھی ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. میں ایک 3 یا 4 کچھ پہلو اخلاق کے میں آپ کے سامنے. لیکن اخلاق جاننے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کیا ہے, ان کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خلق عظیم کے لیے یا اچھے اخلاق کے لیے شرط کیا ہوتی ہے. ہر آدمی میں اچھا اخلاق نہیں ہوتا. اچھے اخلاق اسی کے اندر ہوتے ہیں, اسی کی فطرت ہوتی ہے اچھے اخلاق کی جو عقل مند ہو. عقل پہلی شرط ہے. عقل ہی نہیں ہے تو پھر اخلاق کا وجود ہی نہیں. تو عقل مند ہے تو اخلاق. علم بے عقل کے پاس آ سکتا ہے, دولت نادان کے پاس آ سکتی ہے, حسن و جمال, روب و دبدبہ, منصب, کرسی بے عقلوں کے پاس آ سکتے ہیں, مگر اچھے اخلاق صرف عقل مندوں کے پاس رہتے ہیں. صرف عقل مندوں کے پاس ہوتے ہیں. اب آپ غور کر لیجئے کہ جتنے اخلاق, جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں وہ اتنا بڑا عقل مند ہے, اتنا بڑا عقل مند ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے بارے میں کیا کہیں, کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, مگر میں سمجھنے کے لیے اتنی بات عرض کروں گا. حضرت سلسلہ سہروردیہ کے بانی, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بانی نہیں ہیں لیکن بانی ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے چچا بھی بانی ہیں. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے چچا حضرت ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بانی مانا جاتا ہے, لیکن حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی بانی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ بانی اول ہے, یہ بانی ثانی ہے, یا وہ بانی اساس ہے, یہ بانی تشریع ہے, جو بھی کہا جائے. کہ کون بزرگ ہے شہر حیدرآباد پر جن کی رحمتوں کا سایہ حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ محترم, ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد امجاد میں سے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حیدرآباد میں مملکت آصفیہ کے جو جتنے بادشاہ گزرے ہیں, مملکت آصفیہ کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں, وہ سب کے سب ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے, حضرت کی اولاد میں سے. اس اعتبار سے سہروردی سلسلے کا خاص فیض حیدرآبادیوں پر رہا ابتدا سے, روحانی طور پر بھی حکومتی طور پر بھی. دونوں طریقے سے سلسلہ سہروردیہ کا, یا یوں کہہ لیجیے کہ صدیقی خاص فیضان حیدرآبادیوں پر رہا ہے, کیونکہ جتنے آصف جاہی بادشاہ گزرے ہیں سب کے سب صدیقی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نسب ملتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حیدرآباد شہر کا نام مولا علی سے منسوب, اور یہاں کی ساری سلطنت صدیق اکبر سے منسوب. یہ ہمارے لیے سعادت مندی. ہم کو اس طریقے سے شہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ فلاں پارک ہے, فلاں وہ ڈیم ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہیڈ ایک سٹی ہے. حیدرآباد کی شناخت یہ سب چیزوں سے نہیں ہے. کتنا بڑا ڈیم کیوں نہ ہو, ایک لمحے میں خالی ہو گیا, دیکھا ہے ہم نے. لیکن اولیاء کا فیضان کبھی نہیں رکا. اولیاء کے مزارات آج بھی موجود ہے, قیامت تک بھی رہیں گے. ان کا فیض آج بھی جاری ہے. انہیں کا فیض ہے کہ تیز بارشوں طوفانوں کے باوجود بھی ماشاءاللہ مسلمان اپنے دم پہ کھڑے ہوئے. تو یہ بزرگوں کا فیضان ہے. ہم اپنے شہر کی شناخت اس طور پر دیکھنا چاہیے, بیان بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے, اعتقاد بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے. خیر میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمت و رضوان بھی ارشاد فرمایا, مان لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کیا ہے, یہ سمجھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو
کا عقل کس کو کہتے ہیں وہ بھی بیان کروں گا. عقل کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارے دماغ میں کچھ ہے یا بھیجے میں کچھ رکھا ہوا ہے, یہ سب چیزوں کو عقل نہیں کہتے. عقل کچھ اور ہی چیز کا نام ہے. جیسے نفس ہے, آپ کا دل ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں ایک مٹھی کے برابر ہوتا ہے اور وہ بائیں جانب پستان کے نیچے ہوتا ہے, لٹکتا رہتا ہے اور وہ خون کی روانی کو تیز کرتا ہے. یہ ڈاکٹروں کی اصطلاح ہے. لیکن دین, شریعت, اسلام عقل کس کو کہتا ہے؟ وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے یا ہڈی نہیں ہے یا پھر کوئی خون کا لوتھڑا بھی نہیں ہے. ایک معنوی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھیجے میں رکھا ہے, اس کے سر میں رکھا ہے. معنوی چیز ہے جو محسوس نہیں ہوتی. آپریشن کرنے پر اسے دیکھا نہیں جا سکتا, نکالا نہیں جا سکتا. نہ عقل کو نکالا جا سکتا ہے, نہ نفس کو نکالا جا سکتا ہے. دل نکالا جا سکتا ہے اور گردے نکالے جا سکتے ہیں, مگر عقل اور نفس نہیں نکالے جا سکتے کیونکہ وہ معنوی چیز ہے. تو حضرت شہاب الدین نصرالدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل پیدا فرمائی اس عقل کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 99 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے عقل کا ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم ہوا. اب آپ غور کریں, غور اس بات پر کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل 100% حضور کی ہے. تقسیم بھی ہوئی لوگوں میں, چاہے وہ مسلمان ہو, کافر ہو, مشرک ہو, کوئی بھی ہو, ساری مخلوقات میں, جاندار, غیر جاندار. غیر جانداروں میں بھی عقل ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم سمجھتے ہیں پہاڑ میں عقل نہیں ہے, درخت میں عقل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ. جن پرندوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان میں بولی نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی, قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے پرندوں کی بولی بھی سکھا دی, حیوانوں کی بولی بھی سکھا دی. وہ بولتے ہیں, سمجھ کے بولتے ہیں, ان کی باتوں کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے اور یہ نبی سمجھتے ہیں, کوئی انسان سمجھ نہیں پاتا. خیر تو حاضرین, عقل ساری دنیا میں تقسیم ہوئی. عقل کا ایک حصہ جو ساری دنیا میں تقسیم ہوا, اس عقل کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ یہ عقل پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سورج پہ ڈورے ڈال رہے ہیں, چاند تک پہنچ گئے, ہواؤں میں قرآن بن رہے ہیں اور ایٹمی طاقت تیار کر لیے, سپر پاور حکومت بن چکے ہیں. عقلیں دم ہیں انسانوں کے, ایسے ایسے کام کو انسان کر رہے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا صرف ایک حصے میں سے دیا گیا. ایک ہی حصہ ساری دنیا میں تقسیم ہوا. دنیا کے سب سے بڑے حکیم, ڈاکٹر, طبیب, سائنسداں, سب میں جو عقل ہے وہ ایک حصے میں سے تھوڑی رکھتے ہیں. خشخش کے دانے کے برابر بھی نہیں کہہ سکتے. اتنی عقل پر یہ کمال. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری عقل عطا فرمائی, ساری عقل عطا فرمائی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج میں تشریف لے جاتے ہیں تو لوگوں کو شک ہوتا ہے, اور جس کو خشخش کے دانے کے برابر عقل ملی وہ پلین اڑاتا ہے, راکٹ اڑاتا ہے, تو تعجب ہے. تو اگر ایسا تعجب نہیں ہوتا اور حضور کے معراج پر تعجب ہوتا ہے تو پھر اب یہاں تعجب کی بات یہ ہے کہ شاید اس کے پاس عقل نہیں ہے, کیونکہ عقل کا وہ حصہ کچھ ملا ہوتا تو پھر نبی کے معجزے پر کبھی تعجب نہیں کرتا اور عقل کی خیرات پانے والوں کے کمالات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے. بہرحال حاضرین, یہ بات نقل کرنے کے بعد میں حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ بزرگ ہیں جن کا مزار انور دہلی میں موجود ہے اور ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں بھیجا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, محقق علی الاطلاق آپ کا لقب ہے. آپ کی بات فیصلہ کن بات ہوتی ہے. بہت ساری تصانیف آپ نے لکھی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت شاہ سہروردی نے بیان فرمایا, میں آگے بڑھ کے یہ بات کہوں گا کہ عقل کے 1000 حصے کر دیے جائیں اور ایک حصہ ساری دنیا کو دیا گیا, یہ بھی مان لیا جائے تو باقی 9999 عقل کے حصے تو اللہ کے نبی کے قبضے میں. تو ساری عقل جن کے قبضے میں ہے, جن کی مٹھی میں ہے,
پاس ہوتی ہے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق پر جلوگر، بلند اخلاق پر آپ اپنا تخت بچھائے بیٹھے۔ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا معنی یہ بلند اخلاق خزانے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، حضور ان پہ آپ کا قبضہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق ان کے ہی سب سے اچھے ہوتے ہیں جن کی عقل اچھی ہو، تو صاحب عقل کے پاس اخلاق ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی مثالیں تو ماشاءاللہ بہت ساری سنتے ہیں، مختصر طور پر چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حاضرین، اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق صرف مسکراتے ملنے کا نام نہیں ہے، اچھے اخلاق صرف مسافہ کرنا یا ایک چائے پلانے کا نام نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی اصل بنیاد، حسن اخلاق اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ خوش اخلاقی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، لوگوں کو میٹھی بات کریں، خطا پیشانی سے ملیں، چہرے میں ناگواری پیدا کر کے نہ ملے، یہ سب ہیں اپنے اخلاق، مگر اصل اخلاق کو پہچانے جاتے ہیں۔ اخلاق کی اصل بنیاد ہے صبر اور تحمل، برداشت، یہ بنیاد ہے۔ جس کے پاس صبر ہے وہ صاحب عقل ہے، جس کے پاس تحمل ہے یعنی لوگوں کی اذیتوں کو، گالی گلوچ کو برداشت کرتا ہے، یہ عقل ہے۔ اور جو برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عاقل، اس کو کہتے ہیں اس کے اخلاق پر۔ تو اچھے اخلاق کی بنیاد یہ ہے۔ اب صبر کی اگر ہم بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی شان ایسی ہے کہ صبر ایوب بھی وہاں پر پھیکا نظر آتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے ان کی اپنی شان بے حد بلند، لیکن نبی کے صبر کے بعد سامنے اگر بات کی جائے گی تو پھر صبر ایوب بھی حضور کے صبر کے سامنے پھیکا ہے۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی شان کیا ہے؟ کس طریقے سے اللہ کے نبی صبر فرماتے ہیں؟ بالکل ابتدا سے، بچپن سے لے کر آپ تا حیات طیبہ دیکھیں گے، ہر قدم پر حضور کا صبر چھلکتا ہے، ہر قدم پر تحمل جھلکتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا صبر ہوگا کہ دو جہاں کے داتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور تحمل دیکھیے کہ کسی کی بد اخلاقی بھی اگر دیکھتے ہیں تو نہ زبان سے کچھ فرماتے ہیں، چہرے سے بھی ناگواری کے آثار نظر نہیں آتے، چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ حضور ناراض ہیں۔ یعنی آپ کی ذات کے متعلق اگر کوئی بے ادبی ہوتی یا تکلیف اور اذیت کی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کبھی ظاہر نہیں فرمائی کسی کو۔ ہاں، فرمایا تو رب نے فرمایا، بتایا تو رب نے بتایا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعوت دی اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اب یہ بھی دیکھیے شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام حضور کی دعوت کرتے تھے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کی دعوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی کے پاس تناول فرماتے، پیارے آقا تناول فرماتے تو ان کو کھلاتے ہیں۔ ویسے حضور کسی کے گھر تشریف لے جا کر کے تناول فرماتے تو ان کے گھر کی ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں۔ اللہ کے نبی کسی کا نہیں کھاتے، وہ سب حضور کا کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی دعوت فرماتے ہیں۔ تو ایک بار صحابہ اکرام جمع کے کھانے وغیرہ کا اہتمام ہو گیا، مگر اس کے باوجود صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ساتھ میں لوگوں کی عادت ہے انسان کی فطرت ہے، جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو دیواروں کو دیکھتے ہیں، چھت کو دیکھتے ہیں، پالش کیسی ہے، لائٹ کیسی ہے، ڈیکوریشن کیسا ہے، اور وہ صوفہ کیسا ہے، وغیرہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہے لوگوں کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر لوگوں کی، انسان کی عادت ہے، نگاہیں نیچے رکھنا چاہیے، کسی دینا نہیں ہے ہمیں۔ لیکن ایسا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام باتیں کرتے کرتے ان کی نظر دیواروں پر گئی۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی محل تو نہیں بنایا، کوئی محل تو حضور نے نہیں بنایا۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات کے 11 مکانات ایسے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر تشریف لاتے، پیارے آقا کے گھر تشریف لاتے، امہات المومنین کے پاس کبھی یہاں کبھی وہاں جاتے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف حضور کے آخری حیات طیبہ کے وقت میں بھی 7 سال تھا۔ اب 7 سال کے بچے کی قد، ان کا قد کتنا ہوتا ہے اندازہ کر لیجیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے گھر آتے تو اللہ کے نبی کے گھر کا چھت ان کے سر کو لگتا تھا۔ سرکار نے کوئی محل نہیں بنایا تھا دنیا میں، وہ چاہتے تو جنت کے محل دنیا میں لا سکتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ علیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جلوہ افروز ہے اور کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ آگے قدم پیچھے کر رہے تھے، تو فرمایا کہ جنت کے خوشے، درخت کے خوشے، پھل کے خوشے میرے سامنے تھے، میں توڑنا چاہتا تھا، پھر خیال آیا کہ جنت کا میوہ تو ہمیشہ رہتا ہے، میں اگر دنیا میں لاؤں گا تو پھر ہمیشہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر ہمیشہ رہے گا دنیا میں تو پھر جنت کی خاصیت کیا ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں اگر نہیں رہے گا تو کہیں لوگوں کو جنت میں شک نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یعنی زمین پر نماز میں جلوہ افروز ہو کر جنت کے خوشے پر طاقت رکھنے والے نبی کیا جنت کے محلات زمین پر لا نہیں سکتے تھے؟ مگر سرکار نے کوئی عالیشان مکان، بڑا محل نہیں بنایا۔ تو ایسے گھر میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور ان کی نگاہیں دیواروں پر، چھت پر پڑتی ہیں، قرآن پاک نازل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے، صحابہ حضور کی حالت اور کیفیت دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ ہم نے غلطی کی، مگر آیت نازل ہوتی ہے کہ اے ایمان والو جب نبی کے گھر میں آؤ تو خاموش اپنا کام کرو اور چلے جاؤ، دیواروں پر درو دیوار پر نظر نہ دوڑاؤ، میرے نبی شرماتے ہیں کچھ کہنے سے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں حق بتاتا ہے۔ تو حضور کچھ کہنے سے، صحابہ کو بولنے سے بھی شرماتے تھے، اپنی ذات کے متعلق دین کی بات آتی ہے تو بربلا اعلان فرماتے تھے، غار حرا پر ٹھہر کر بھی اعلان فرماتے تھے، دین کی اگر بات ہوتی اپنی ذات کے متعلق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے تھے۔ یہ صبر ہوتا ہے، یہ تحمل ہوتا ہے، یہ برداشت ہوتا ہے، جس کی عقل جتنی بلند ہوتی ہے ان کے اخلاق اتنے اونچے ہوتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ ہے، ایک آئینہ ہے جسے دیکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حاضرین، ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کو پیارے آقا کے اخلاق اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، غالباً برٹش حکومت کے دور میں واقعہ بڑا تفصیل ہے مگر میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں، بالکل شارٹ کر۔ ایک عیسائی نے کسی مسلمان کو قرضہ دیا، خیر قرضہ وہ واپس نہیں دینا تھا تو مسلمان اس کے حاکم کو شکایت کیا، اور پہلے تو کسی بھی طریقے سے لینا چاہا مسلمان عیسائی سے مگر وہ نہیں دے پایا، قرضہ واپس لینا چاہا تو حاکم کو شکایت کیا۔ حاکم نے کیا کیا ہے، کاغذ دیا، کہا کہ تیرا جو مقروض بندہ ہے تو اس کے حوالے کر دے۔ وہ دیکھا چٹھی، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، گھر گیا اور فوراً جو قرضہ لیا تھا سب واپس لوٹا دیا۔ مسلمان کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنی سختی اختیار کر لیا، ہر طریقہ اختیار کر لیا تجھ سے پیسے لینے کے لیے مگر تو نہیں دیا، آخر یہ کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پڑھتے ہی تو نے میری سارا قرضہ واپس کر دیا؟ تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا قرضہ مل گیا، چلے جائے۔ اس نے کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں اس میں ہے کیا لکھا ہوا۔ تو اس عیسائی نے کہا نہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، میرے گورنر نے یہ لکھا ہے تو کب سے مسلمان ہوا؟ یعنی ٹال مٹول کرنا، قرضہ لے کے ڈبو دینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، پھر آتے رہنا، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یا عیسائی تو کب مسلمان ہوا؟ گورنر نے بس اتنا لکھا۔ غور کیجئے کہ 150 سال پہلے مسلمان قوم کا یہ حال تھا، پھر آج ہماری قوم کا حال کیا ہوگا؟ عیسائیوں نے، یہودیوں نے پیارے نبی کے اخلاق کو اختیار کیا اور مسلمان غیروں کے اخلاق اختیار کرنے کو اپنی شان سمجھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے دنیا بھر میں ہم ٹھوکر کھائیں۔ اگر ترقی چاہتے ہیں، حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر، ایک ایک عمل پر زندگی بھر وہ زینت ہے، وہ زینت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔
ہماری ظاہری باطنی ساری زینت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔ یہاں ایک اور بات آ رہی ہے، یاد رکھنے میں عرض کروں گا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1000 سال تک کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اللہ کسی کو عمر دے 1000 سال اور وہ کوئی اچھا نیک عمل کرتا رہے 1000 سال تک، ایک مرتبہ بھی حضور کی سنت پر عمل کر لیا تو 1000 سال کے سارے اچھے عملوں پر ایک لمحے کی سنت پر عمل کرنا بھاری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنا، طریقے پر عمل کرنا انسان پر کتنی بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اگر ہمیں مل سکتی ہے تو پیارے آقا کی پیروی سے ملتی ہے، باقی ہمارے اختراعی طریقوں سے، بنائے ہوئے طریقوں سے اللہ کی قربت نہیں ملتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک کیا ہے، بس یہ دیکھیں، ہم اس پر عمل کریں۔ حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وغیرہ صبر ایک پہلو ہے جو ہم نے مختصر طور پر عرض کیا، اور ایک دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ اس میں تواضع بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، مہربانی بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں، کچھ ایسی باتیں کہ حاضرین سننے کے بعد واقعہ ہمارے دل کو لگتی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، ملک حبشہ کا ایک بادشاہ گزرا تھا، نجاشی۔ ہجرت سے پہلے تقریباً 80 صحابہ کرام پہلے حبشہ ملک کو گئے، مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کو گئے تھے۔ تو وہاں جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کا بڑا اکرام کیا اور ان کے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیا۔ پھر وہ حضرات کو جب پتا چلا ملک حبشہ کے صحابہ کرام کو کہ حضور مدینہ پاک ہجرت فرما چکے ہیں، تو وہ حبشہ سے مدینہ پاک آ گئے سیدھا۔ تو خیر ایک نجاشی بادشاہ کا ایک پیام لے کر ایک شخص آیا، اس کا کوئی وزیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکرام کے لیے، اسے عزت دینے کے لیے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ وہ کون تھا؟ بادشاہ کا ایک خادم تھا، اور آیا بھی تھا تو ان بادشاہوں کی نظر میں حضور بھی ایک بے مثال بادشاہ ہے، حقیقت میں تو نبی ہے لیکن ظاہری باطنی ہم طرح کی سلطنت کے مالک ہے۔ تو ایک خادم بادشاہ کے پاس آیا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اعزاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی شان کہاں، ہم غلام حاضر ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ نے میرے صحابہ کی تعظیم کی تھی، انہیں راحت پہنچائی تھی، میں اس کی خاطر اس کے پیغام لانے والے کی تعظیم کرتا ہوں۔ تو غور کیجئے کہ نبی کے صحابہ کی تعظیم ایک کافر بھی کرتا ہے تو حضور اس کافر کے اکرام کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر مومن اگر معاذ اللہ حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرے گا تو پھر وہ کیسے مومن رہے گا؟ یہ اخلاق ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کس زبان سے ہم اکابر کو برا بنا دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کو لقمہ نہ لگ جائے۔ حاضرین، اللہ حفاظت کرے، ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بلند اخلاق ہیں۔ انہی اخلاق میں سے ایک اور بات میں عرض کروں گا، حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اونٹ پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک خاص طریقہ بھی ہے کہ جہاں حضور کو کسی کے ساتھ جانا ہوتا ہے کبھی ساتھ لے جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام حضور کو ڈھونڈتے نکلتے تھے کہ کہاں ہے۔ آپ غور کیجئے، پیارے آقا کو کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں تھا۔ برملا اعلان فرما رہے ہیں، اے لوگوں تم بت پرستی کر رہے ہیں، یہ تمہارے بت گونگے بہرے ہیں، تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ سرے عام ملک عرب میں ہزاروں صدیوں تک جس نے کبھی مخالفت نہیں کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندانی عقیدے کے خلاف میں برملا اعلان فرماتے ہیں اور تنہا تشریف لے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی قوت اور طاقت بے خوفی کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ اکرام تو ڈھونڈتے تھے کہاں ہے حضور، کہیں کچھ ہو نہ جائے، اللہ کے نبی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ساتھ رہتے تھے۔ خیر ایک مرتبہ حضور اونٹ پر سوار تنہا تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزر رہے تھے، یعنی وہ پہلے جا رہے تھے۔ سرکار تشریف لے گئے اور فرمایا ابو ہریرہ پیدل جا رہے ہیں، بیٹھو گے اونٹ پر؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو بیٹھوں گا۔ شاید تھکے ہوئے تھے، سفر طے کر رہے تھے پیدل، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کیونکہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔
جو کوئی کمائی وغیرہ نہیں کرتے تھے، ان کی کمائی صرف علم تھا. لوگ دنیا کی دولت کماتے تھے اور صفا چبوترے پر رہنے والے صحابہ علم کماتے تھے. کمائی میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوئی دولت کماتا ہے، کوئی عزت کماتا ہے، کوئی شہرت کماتا ہے، اور مسلمان علم کماتے ہیں. علم کماتے ہیں ماشاءاللہ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ضرور مدرسے میں ہی رہیں. دینی محفلوں میں بیٹھنا، علماء سے سننا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، یہ بھی ایک کمائی ہے علم کی. علم کی یہ ایسی محفل ہے جہاں دین کی اہم باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسی محفلوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، خود اس میں شریک رہے. حدیث بخاری مسجد نبوی میں ایک جگہ صحابہ ذکر کر رہے تھے، ایک جگہ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. سرکار تشریف لائے اور فرمایا کہ کلاہما علی خیر، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، مگر حضور تشریف لے جا کر بیٹھے علم کی محفل، سیکھنے سکھانے کی محفل میں حضور تشریف رکھے تو علم کماتے ہیں. یہ اصحاب صفا کے حضرات کے دولت نہیں تھی، پیدل جا رہے تھے. حضور نے فرمایا سوار ہو گے؟ عرض کرتے حضور آپ اگر حکم فرمائیں اجازت دے تو سوار ہو جاؤں گا. اب اونٹ ظاہر ہے کہ زیادہ اونچا ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچک کر اونٹ کو پکڑنا چاہے. گرنے والے تھے کہ حضور نے انہیں ہاتھ دے دیا، تھام دیا، لیکن ان کا زور اتنا زیادہ تھا کہ اندیشہ تھا کہ ان کے زور کی وجہ سے وہ اونٹ کو تو پکڑ نہ سکے، زور کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گر نہ جائیں. یہ اندیشہ تھا. یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود زمین پر کود گئے کہ تکلیف نہ ہو جائے. آپ غور کیجئے دنیا میں کون ایسے مرشد ہوں گے جو اپنے مرید کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوں، اور کون ایسا عالم یا استاذ ہوگا جو اپنے شاگرد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو، کون ایسا باس ہوگا جو اپنے پاس کام کرنے والے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو. ایسے اخلاق کا نمونہ تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یہ ہمارے آقا کی شان. ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے غلام ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں. وہ کہاں کے غلام؟ وہ کہتے ہوں گے، صحابی کہتے ہوں گے ہم نبی کے غلام ہیں، مگر ہم تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم خود غلام ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تو وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو نبی کے غلام ہیں. حقیقت میں وہ کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اتنا نیک برتاؤ فرماتے ہیں کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، اس لیے ہاتھ تھامتے بھی ہیں، اور گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو خود ان کو بھی بچاتے ہیں. حضور خود اپنا بچاؤ فرما لیتے ہیں. ایک بات ہو گئی. پھر دوبارہ حضور سوال کیا اور فرمایا ابو ہریرہ آپ تو آ جاؤ. پھر وہ کوشش کر لے. دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے تو حضور کو ہی تھام لیا. دوسری مرتبہ تو سرکار نے کوئی جھڑکی نہیں دی، کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ پھر خود زمین پر تشریف لا لیے کہ کہیں مار نہ لگ جائے. زمین پر حضور خود تشریف لا لیے. 3 بار ایسا ہوا، لیکن چوتھی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں چڑھایا، پھر خود حضور سوار ہو گئے. تو غور کیجیے کہ خادموں کے ساتھ کون ایسا معاملہ کرتا ہے؟ عقل جتنی بلند، اخلاق اتنے اونچے ہوتے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہذب اخلاق ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم اخلاق ہیں. مہربان ذات پاک سے ایسے اخلاق کا ظہور ہوتا ہے. حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی دیکھا جاتا ہے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا کہ آپ سرکار کو ہمارے پاس بلا کر آئیں. ان کا گھر مدینہ پاک سے کچھ دوری پر تھا. سرکار تشریف لا لیے، دعوت وغیرہ ہوئی. اس کے بعد جب حضور تشریف لے جانے لگے تو سواری بھیجے تھے. حضرت سعد نے سواری بھیجی تھی اپنے بیٹے کو بھیج کر، قیس رضی اللہ تعالیٰ. تو سرکار کے ساتھ آنے کے وقت میں حضرت قیس نے جانے کے وقت حضور کیسے تنہا جائیں گے؟ تو حضور سواری پر سوار ہوئے. حضرت سعد نے فرمایا بیٹا قیس تم حضور کے ساتھ چلو. یہ نے فرمایا بیٹھو، حضور کے ساتھ چلو، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر پھر واپس آ جائیں. مدینہ پاک سے دور کا معاملہ ہے، غالباً 6-8 کچھ میل کا فاصلہ تھا، رات کا وقت ہے. حضرت قیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ قیس تم بھی سوار ہو جاؤ. تو حضرت قیس عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے برابر سوار ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بس پیدل چلوں گا. تو سرکار نے فرمایا
کہ آپ سوار ہو جاؤ. وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نہیں سوار ہو سکتا, یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ حضور آپ کے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن سرکار نے فرمایا میں اب آخری بار کہہ رہا ہوں, یا تو سوار ہو جاؤ یا یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ. قربان چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت گزاروں کو یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ خدمت گزار ہے, اس کا کام ہی ہے. حضور کو ان کی خدمت افزائی فرماتے, ان کی دیکھ رکھ فرماتے اور ان کی حفاظت کا انتظام فرماتے کہ کہیں اکیلے میں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے, تم پیدل چلیں گے تمہیں تکلیف ہو جائے گی, مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرا چاہنے والا تکلیف میں ہو. غور کیجیے کہ آج 1400 سال کے بعد ان صحابہ سے بڑھ کر تکلیف میں ہم ہیں. اس اعتبار سے نبی سے دوری کے اعتبار سے سرکار کا زمانہ نہیں ہے, حضور کا دیدار نہیں ہے, پیارے آقا کی محبت جو ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہے. رواں تو برابر ایک چنگاری چوری ہے, اللہ نے بخشی ہے, رب کا احسان ہے, نبی کا کرم ہے, مگر وہ جو نعمتیں پیارے آقا کے صحابہ کرام کو ملی تھی وہ آج ہمارے پاس کہاں ہے. تو اللہ کے نبی کے کرم فرمائی نوازشوں کے ہم ان سے زیادہ محتاج ہیں, ان صحابہ کرام سے زیادہ محتاج ہیں. تو حاضرین کرام, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. انہیں میں سے ایک تو آخری بات پیش کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے دیکھیے کیسی کرم فرمائی ہوتی ہے. حضور کے اخلاق میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام سے مزاح بھی فرما لیتے تھے, مزاح بھی فرما لیتے تھے. مزاح کو میں اپنے لفظ میں کہوں گا مذاق. مذاق کا مطلب دل لگی. حضور کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. مثال کے طور پر ایک دو باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں آپ کی سیرت پاک میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ربیبہ تھی. ربیبہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, ان سے جو پہلے والی اولاد تھی, پہلے والے شوہروں سے جو اولاد تھی, لڑکا ہو لڑکی ہو, ان کو حضور جب ان کو گود لے لیا تو ان کو کہتے ہیں ربیب. اگر لڑکا ہو تو ربیب, لڑکی ہو تو ربیبہ, یعنی جن کی حضور نے پرورش فرمائی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں, ام سلمہ ایک ہے اور ایک ام سلمہ ایک ہے. تو ام سلمہ صحابیہ, ام سلمہ ام المؤمنین ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی تھی. حضور غسل فرما کر حمام سے باہر تشریف لائے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی اندر آ گئی گھر میں. تو سرکار نے ان کو فوراً دیکھ کر بطور مزاح کے, شفقت اور دل لگی کے طور پر سرکار کے دست مبارک میں جو پانی تھا وہ پانی کے چھینٹے ان کے چہرے پہ مارے. بچوں سے جیسے کرتے ہیں چہرے پہ مارتے ہیں بچے, چہرہ بنا لیتے ہیں, ہنستے ہیں, دل لگی فرمانے کے لیے حضور نے اس طرح فرمایا. تو یہ تو ایک مزاح کا طریقہ تھا, مگر سرکار کے دست پاک سے نکلے ہوئے خطرات تھے. لکھا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی اس ربیبہ کا حسن و جمال ایسا بڑا کہ عمر 60-70 سے بڑھ رہی مگر عالم شباب میں نظر آتی تھی. نوجوان لڑکی نظر آتی تھی, عمر 70-80 سال. صرف پانی کے چھینٹوں کا یہ اثر ہے جو ان کے چہرے پر بچپن میں پڑے تھے. حاضرین, سرکار جن کے بلا ارادہ کرم فرماتے ہیں تو یہ کمال, اور حضور ارادہ فرمائے کرم نوازی کا, پھر کوئی حد ہو سکتی ہے اس کرم کی, اس رحمت کی کوئی حد ہو سکتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے دامن میں دل چھوٹا ہے, ظرف ہونا چاہیے, برداشت کرنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے. گھڑا چھوٹا ہے ہمارے پاس, 5 لیٹر پہ بھر گیا. یہ دل جو ہے نا اسے بڑا کرنے کی ضرورت ہے, پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے دلوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا. کتنا سینہ ہے, 14-12 انچ کا, بہت بڑا ہے تو 16-18 انچ کا. لیکن یہ اتنا بڑا اللہ نے بنایا کہ ساری رب کی معرفت, نبی کا عرفان اس میں سما جاتا ہے. اتنا بڑا سینہ ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہم نے ایمان والوں کے لیے ان کے سینوں کو کشادہ کر دیا. تو ظرف وسیع کرنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین, اسی طرح آخری ایک بات سرکار کے اخلاق کریمہ میں سے عرض کروں گا, پھر اپنی بات میں سمیٹ دوں گا. حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, 5 سال کی عمر تھی ان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. تو وضو فرما رہے تھے اور وہ کم عمر بچے حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ, ان کی عمر
عمر 5 سال تھی، حضور کے آخری حیات طیبہ کے آخری ایام کی بات ہے، جب سرکار کا وصال اقدس ہوا تو ہو سکتا ہے ان کی عمر 6 سال ہوگی، تو اصل بات میں عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، جب وہ بچے سامنے آئے حضرت محمود، تو پیارے آقا نے وضو کا سارا پانی ان پہ اڑے دیا، یہ بھی کرم فرماتے تھے حضور۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک صحابیہ بچے کو لے کر آئی، سرکار وضو فرما رہے تھے تو سرکار نے اپنے منہ کی کلی ان کے منہ پہ فرما دی۔ یہ دنیا داروں کے لیے الگ بات ہو کہ ہم کسی سے محبت نہیں رکھتے تو برا لگتا ہے، سرکار خود کرم فرمائے تو کیا آب کوثر سے بہتر ہے وہ نبی کی کلی، آب کوثر سے بہتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دنیا میں سب سے بہتر افضل پانی کون سا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت آب زمزم۔ تو امام اعظم نے فرمایا نہیں، وہ پانی جو نبی کے انگلی مبارک سے نکلا تھا غزوے کے موقع پر، وہ سب سے افضل پانی ہے۔ آب زمزم تو نبی کے پاؤں سے نکلا تھا، وہ بھی پاؤں سے نہیں نکلا، پاؤں زمین پر مارنے سے زمین سے نکلا تھا، یہ تو سرکار کے مشتہائے مبارک سے نکلا ہوا پانی ہے، تمام روئے زمین پر سب سے افضل۔ شاگرد نے عرض کیا حضرت آب کوثر سے بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں آب کوثر سے۔ تو سرکار کی کلیہ مبارک کا پانی اور افضل، اس لیے کہ وہ آپ کے دہنے مبارک سے نکلا ہے، کیونکہ سرکار کا دہنے مبارک تو ہمیشہ معطر، لعاب دہن خود عطر کا سچن تھا، وہ پاک کلی صحابہ اکرام کے بچوں میں وضو فرمایا کرتے تھے، تو ان کی رنگت کبھی نہیں بدلی، 80 سال عمر ہو گئی مگر ان کے چہرے پہ جھریاں نہیں آئی۔ تو ایسا کرم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اب میں حضرت محمود کے بارے میں عرض کروں گا۔ محمود بن ربیع کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اوپر اپنے وضو کا پانی ڈال دیا تھا، تو 5 سال کی عمر میں ان کی عقل 40-50 سال کے بڑوں کے جیسی ہو گئی، 40-50 سال کے بڑوں کی جیسی ان کی عقل ہو گئی تھی، حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سارے محدثین، حدیث شریف اگر کسی کے لینا ہے تو ایک قاعدہ ہے، بنیادی قاعدہ ہے، یعنی حضور کے زمانے میں جو صحابہ کرام عقل کی عمر کو پہنچے تھے، یعنی 10 سال 12 سال عقل کی عمر تک جو لوگ پہنچے تھے، ان کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحابی بیان کرتے ہیں بچپن میں میں نے دیکھا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا جاتا، مسئلہ اخذ نہیں کیا جاتا، کوئی واقعہ ہے بیان کیا جائے گا، کوئی فضیلت ہے مان لی جائے گی، لیکن حرام حلال مکروہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں نکالا جاتا اس سے۔ تمام صحابہ میں کم عمر صحابہ میں ایک حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے 5 سال کی عمر سے پہلے کی روایت حدیث بیان کی، سارے محدثین نے کہا کہ یہ خوب قابل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ فرماتے ہیں سرکار نے پانی کو ڈالا تھا، ان کی عقل 40 سال کے بڑوں کے جیسی ہو گئی، اس لیے ان کی حدیثیں 5 سال سے پہلے کی عمر میں بھی قابل قبول ہے۔ تو پیارے آقا اگر کسی پر پانی بھی ڈالتے ہیں تو اس کی عقل بھی بلند فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، ہمیں چاہیے کہ جہاں دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت ساری خبریں رکھتے ہیں، اپنی رات دن کے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کم از کم سرکار کی سیرت پاک، اس سے سچی کوئی ہسٹری نہیں دنیا میں، کسی کی تاریخ، کسی کی ہسٹری پیارے نبی کی سیرت سے سچی نہیں۔ جو سب سے سچی سیرت ہے اس کو ہم نے بھلا دیا، اور باقی ساری جھوٹی باتوں کو گلے سے لگاتے ہیں، اسی پر نیک نامی بدگمانی کا دار و مدار۔ ہم نے ٹی وی میں دیکھا تھا، اخبار میں سنا تھا، اور کسی کے متعلق بدگمانی، کیا جھوٹ پر بدگمانی کی جا سکتی ہے؟ جھوٹی خبر پر نیک نامی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہ دنیا کی ساری خبروں سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیارے نبی کی سیرت پڑھنے سے دل کو راحت ملتی ہے۔ یہ جو آج دلوں کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں نا، یہ ہارٹ کی بیماری، وہ فلاں کی بیماری، یہ فلاں کی بیماری، یہ ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہے کہ ہم غم کی خبریں پڑھتے ہیں۔ سرکار کی سیرت خوشی کی خبریں پڑھیے، پھر دیکھیے ساری دل کی بیماریاں ختم ہو۔
سجائی جاتی ہیں تاکہ سال بھر جو دل میں غم پالے ہیں ماہ منور میں ربیع الاول میں وہ غم چلا جائے، نبی کی سیرت کی راحتیں مل جائیں، عظمتوں کی راحتیں مل جائیں، معجزات کی نعمتیں ہمیں مل جائیں، ان کا فیصلہ مل جائے۔ بہرحال حاضرین، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ہمیں کہنے آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے محترم قاضی صاحب بڑا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم میں ترقی عطا فرمائے، مزید یہ سلسلہ مزید چلتا رہے اور لوگوں کو فیض ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔